اگلا سال کیسا ہوگا؟ سب سے بڑا واقعہ وہ 9 مئی 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب بہت پاپولر اور پاورفل تھے. پاپولر وہ اب بھی ہیں, پاورفل اب نہیں رہے. نواز شریف کی وطن واپسی بہت بڑا واقعہ تھا. جی ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں وی ٹاک کے ذریعے حاضر ہیں. آج کے وی ٹاک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم گزشتہ سال کو ڈسکس کریں کہ اس کے اہم سیاسی واقعات کیا تھے اور اس کے تناظر میں دیکھیں کہ اگلا سال کیسا ہوگا اور سیاسی امکانات، ممکنات، اثرات کیا ہوں گے. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی اجازت سے مختصراً گزشتہ سال پہ بات کر لیتے ہیں. 3-4 اہم واقعات جو سیاسی سطح پر ہوئے. سب سے بڑا واقعہ وہ 9 مئی عمران خان صاحب کی گرفتاری اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اثرات آنے والے کئی برسوں پر پڑیں گے. نواز شریف کی وطن واپسی بہت بڑا واقعہ تھا اور جس شاندار طریقے سے وہ جلسہ ہوا وہ بھی ایک اہم واقعہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کی مسند پر بیٹھ گئے، یہ واقعہ بھی نہیں بھولا جا سکتا. اور پھر سب سے اہم بات کہ الیکشن کی حتمی اٹل تاریخ کا تعین اس سال ہو گیا. یہ میرے خیال میں بنیادی طور پر 4 چیزیں تھیں جو ہم گزشتہ سال کے حوالے سے ان میں ڈسکس سے کرتے جو عمار صاحب بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی، تقریباً 4 چیزیں ہیں جو پاکستانی سیاست پہ اثر انداز ہوئیں، اور جو میرے خیال میں سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی وہ 9 مئی کا واقعہ ہے. 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب بہت پاپولر اور پاورفل تھے. پاپولر وہ اب بھی ہیں, پاورفل اب نہیں رہے. تو اس سے پہلے وہ بہت پاورفل تھے, ان کی بات سنی جاتی تھی اور وہ ان کی سے تھی کہ پاکستان میں وہ جب چاہیں گے کیا کر سکتے ہیں. پنجاب میں ان کی پاور ہے, کے پی میں ان کی پاور ہے, پاپولیرٹی ہے, ان کے ساتھ لیڈرز تھے جو ووکل تھے. اب جو ہے ان کے ساتھ جو لیڈرز تھے وہ چھپے پڑے ہیں, خود خان صاحب گرفتار ہیں, پاور ان کی ایروڈ ہو چکی ہے, جو پاورفل حلقے ہیں ان میں وہ اثر رسوخ کھو چکے ہیں ظاہر ہے, اور وہ مخالفت ہے ان کی. تو اس وجہ سے ایک فرق پڑ گیا, اور پھر پاکستان کی سوسائٹی پہ بھی اوورال فرق پڑا. جو انہوں نے فوجی تنصیبات کا رخ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا, اس کے بعد سویلین سپیس بھی ایروڈ ہوئی ہے, اور اس کے بعد پاکستان کی سوسائٹی میں دوبارہ سے سول سپیس کم ہو گئی, اور اب پتہ نہیں کب دوبارہ سے وہ بیلنس واپس آئے گا. اچھا 9 مئی پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. باقی جو واقعات میں نے ایکسپلین کیے میرے خیال میں وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ تھے یا مطلب کافی اہم تھے. نواز شریف کا واپس آنا، آپ دیکھیے کہ نواز شریف کو جس طرح بھیجا گیا، جس طرح حکومت ختم کی گئی، چور ڈاکو کا نعرہ لگایا گیا، کون سا کیس تھا جو نواز شریف کے خلاف نہیں بنا. پھر یہاں پر جس طرح کا میڈیا ٹرائل ہوا، یہ بھی بتا دیا کہ کسی نے کہا ہانگ کانگ میں پتہ نہیں $1 ارب نواز شریف کا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ نواز شریف کی فیکٹری میں 400 انڈینز کام کرتے ہیں. ہر طرح کی میڈیا، خدا توہین کے حوالے، توہین مذہب کے حوالے سے بھی بڑی خوفناک کیمپین نواز شریف کے خلاف کی گئی. وزراء کو ریزائن کرنا پڑا. لندن میں جو ان کا گھر تھا اس کے باہر ہر وقت گالی دینے والے موجود تھے. وہی شخص اور چند برسوں کے بعد ہی، تاریخ میں چند برس اتنے امپورٹنٹ نہیں، چند برسوں کے بعد پوری شان کے ساتھ واپس آیا، بہت بڑا جلسہ کیا. اور اب یہ لگ رہا ہے کہ ہر فیصلہ نواز شریف کی مرضی سے ہوگا. بات یہ ہے کہ 2023 ایسا تھا جس میں لاڈلے کا ٹائٹل بھی چینج ہو گیا. ہاں پہلے 2023 شروع ہوا تو عمران خان لاڈلے تھے, ختم ہوا تو نواز شریف لاڈلے ہو چکے تھے. یہ بھی ایک بات ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات میں کہوں گا کہ واقعی قسمت کے دھنی ہیں. ہاں اب دیکھیں گے اگر ان کو پاکستانی سیاست کا خوش قسمت ترین فرد کہا جائے تو بھی یہ بیجا نہ ہوگا, کیونکہ اب دیکھیں کہ 93 میں ان کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد 2 اکثریت سے واپس آئے, پھر ہٹایا گیا, باہر چلا وطن ہوئے, 10 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ ہوئے, واپس آئے 2013 میں, اور اس سے پہلے 2008 میں بھائی نے وزارت اعلیٰ پنجاب کی سنبھالی, پھر پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, اچھا خاصا ڈیلیور کیا, کام کیے, سی پیک وغیرہ. اس کے بعد پھر راندہ درگاہ ہوئے, ملک سے باہر بھی گئے, سزائیں بھی ہوئیں, پھر سارا کچھ پلٹا اور سزائیں بھی ختم ہو گئی. اس سال 2023 میں یہ بھی ہوا کہ ان کی سزائیں ختم ہو گئیں اور وہ بری ہو گئے اپنے لیکن کیس. ایک اور اس میں جو بہت کریٹیکل پیوٹل ایلیمنٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس بننا. ورنہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ کوئی فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں آ رہا تھا. اگر وہی سارا سسٹم رہتا سوائے اسمبلیوں کا جو ٹوٹنے والا تھا، جو تحریک عدم اعتماد منظوری، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں آیا. ہم کیا باتیں سن رہے تھے؟ 3 کا ٹولہ ہے، 5 کا ٹولہ ہے، ہم ٹرکوں خیال والے بینچ ہے. ججز ہیں، بینچ بنتا تھا، لوگوں کو نتیجے کا پتہ چل جاتا تھا. قاضی فائز عیسیٰ جب سے آئے
ہم نے بڑی ڈفرینٹ چیزیں دیکھی ہیں کہ مقدمات کی سماعت لائیو ہو رہی ہے. اچھا وہ مقدمات جن کے بارے میں ہم سوشل میڈیا پر ہم بات نہیں کرتے تھے، مشرف سنگین غداری کیس دوبارہ اس کی صدائیں سننے فیض لگی، آباد دھرنا کے فیض آباد دھرنا کیس، شوکت عزیز صدیقی کیس، یہ ساری چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں. الیکشن پہ جس طرح ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کچھ کر دیا، اچانک چیف جسٹس صاحب کہیں جا رہے تھے ملک سے باہر واپس آئے اور اس ڈیٹ کو حتمی اور اٹل قرار دے کے ہی پھر ملک سے اس پہ بڑا باہر. کریڈٹ جاتا ہے الیکشن کا. تو وہ اچھا عمار صاحب الیکشن کا ہو گیا اور یہ بالکل صحیح بات کی، ہم نے ریکیپ کر دیا پچھلے سال کو. اگلے سال کے حوالے سے کچھ بتائیں آپ کہ 2024 تبدیلی کا سال ہوگا جیسے کہ کہا گیا تھا پہلے. اچھا دیکھیں وہ جو تبدیلی ایک عمران خان والی تھی، جو سونامی والی تبدیلی تھی، میرے خیال میں تبدیلی تو ہوگی. اور عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل تو کسی کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سچی بات ہے اسٹیبلشمنٹ اب اس نام پر دوبارہ رسک نہیں لینا چاہتے. عمران خان، یہ بات ہر شخص کہتا ہے کہ سارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے آتے ہیں، درست بات ہے، ایک سٹیج پر آ کر ان کو عقل آ جاتی ہے. لیکن عمران خان تو بالکل سیاستدان تھے ہی نہیں. ان کو جس طرح گروم کیا گیا، جس طرح ان کی حکومت چلائی گئی، ایک ایک فیصلہ کیا گیا، انگلی پکڑ کے ساتھ چلایا گیا، پرویز الہی کے مطابق نیپیا تک چینج کی گئی. اس کے بعد جتنا زیادہ ڈیمیج عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم دوبارہ کبھی عمران خان کو پاور میں دیکھ سکیں گے. اور یہ جو آنے والے الیکشن ہیں، اس میں مجھے تحریک انصاف کی پولیٹیکل سپیس شرنک ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف کا ووٹر گراؤنڈ لیول پر موجود ہے اور بڑے لیول پر بلکہ موجود سر ہے. ہم نے جو وی نیوز کے سرویز کیے ہیں اس میں بھی کافی جگہوں پہ پی ٹی آئی آگے ہے. ہاں میں خود بھاولپور میں سروے کر کے آیا ہوں، اس میں بھی سٹی ایریاز میں تو لوگ پی ٹی آئی کے حامی ہیں اچھا اور اس کے ووٹ نظر آتے دو ہیں. تین باتیں نا، ہم نے بھی ویب سائٹ پہ جو سروے کیا وی نیوز پہ، اس میں پتہ نہیں 62% عمران خان نے اور نواز شریف کے 32% ہے. اس طرح دیکھیے یہ سب کچھ سوشل میڈیا ہے، یا جو سرویز ہو رہے ہیں کیمرے لے کے لوگ جا رہے ہیں، یہ ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس حلقے کی. مطلب آپ نارکلی بازار میں چلے گئے، وہاں 15 لوگوں سے پوچھ لیا، اس میں سے کتنے لوگ لاہور کے اس حلقے کے رہائشی ہیں، یہ بھی ہے. تو وہ ٹرو ریپرزنٹیشن سروے تو سر ایسے ہی ہوتے ہیں نا پھر ہمارے بھائی. سروے جیسے دیکھ کا ایک چاول کا دانہ دیکھ کے دیکھ کا حساب لگایا جاتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات ہے جو آپ کی بات سے میچ کرتی ہے، وہ یہ کہ جب الیکشن کا دن آتا ہے اس کی ایک الگ سے سائنس ہوتی ہے. آپ نے ووٹر کو موبلائز کرنا ہوتا ہے، آپ نے دھڑے کی سیاست کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے اس دن ووٹر کو لے کے آنا ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے. یہ ساری چیزیں ابھی طے ہونا باقی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوگی. ہاں کہ یہ ٹرانسلیٹ ہوگی پاپولیرٹی جو نظر آ رہی ہے الیکشن ڈے کی سکسیس میں یا نہیں. اور پھر کینڈیڈیٹ کا امپورٹنٹ کہ کینڈیڈیٹ کتنا نامور ہے اور اس کے کیسے تعلقات ہیں. ابھی جو کینڈیڈیٹس آپ کو پتا ہے نامینیشن پیپر جس طرح بلک میں ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور کینڈیڈیٹ جو مطلب نامور قسم کے لوگ تھے جو جانے پہچانے تھے وہ سارے ہٹ گئے. تو اب نئے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے بلے کے صرف نشان سے تو ضروری نہیں ہوتا نا کہ آپ جیت سکیں. یہ ایک ڈائنامکس الگ ہوتی ہیں الیکشن ڈے کی. تو یہ اب بہت سارے سوالیہ نشان پیدا اس ہوگا. میں نہیں، ایک اور بات یاد رکھیں، نون لیگ کا ووٹر جو ہے نا وہ بڑا ڈیڈیکیٹڈ ووٹر ہے. 2008 میں محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت ہوئی، اس کے بعد بھی نون لیگ کا ووٹر اپنی جگہ ڈٹا رہا، حالانکہ بہت بڑا ثانیہ تھا، سمپتی ووٹ پورا تھا. 2013 آپ دیکھ لیجئے، 2018 آپ دیکھ لیجئے، ان کا ووٹر اپنی جگہ ہے. تحریک انصاف کے ووٹر میں چونکہ پیپلز پارٹی مائنس ہو چکی ہے پنجاب سے ایٹ لیسٹ، تو تحریک انصاف نے ان کا ووٹ کیپچر کیا. یہ ووٹ کبھی بھی نون لیگ کا نہیں تھا. کچھ ووٹر ہیں ہمارے بھائی، کچھ ایسے ووٹرز میں نے دیکھے ہیں جو کہ پہلے نون لیگ کے سپورٹر تھے اور وہ اب پی ٹی آئی کی طرف آئے ہیں. 16 ماہ کی جو حکومت میں بیگیج آیا ہے، ظاہر ہے جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوا ہے. بہرحال یہ ہے کہ الیکشن جو آ رہا ہے اس الیکشن میں ہمیں بطور تجزیہ کار یا صحافی نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی جیتتی ہے باوجود ان کی پاپولیرٹی کے، کیونکہ الیکشن کی سائنس الگ ہے. قبولیت نہیں ہے، مقبولیت ہے. جو کہ سہیل بڑا صاحب کہتے رہتے ہیں کہ مقبولیت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں قبولیت چاہیے، وہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن میں خان صاحب کی جیت بہت مشکل نظر آ رہی ہے. 2-3 سوال آپ سے کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اور جو سب سے بڑا کوشچن ہے، کیا آپ کو 2024 میں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ نواز شریف کی مطلب اگر ادارہ عمران خان پر اعتبار نہیں کرتا
تو کیا آپ کے خیال میں نواز شریف ایکسیپٹیبل ہے ادارے کے لیے، اور وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ میرے خیال میں کافی چانسز ہیں. بات یہ ہے کہ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، آپشنس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک وقت عمران خان صاحب کہتے تھے میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں. ہاں. تو جناب نواز شریف صاحب بھی آج کل یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور وہ آ سکتے ہیں. جو دوسرا بڑا سوال ہوتا ہے، اور وہ آ سکتے ہیں میرے خیال میں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، میرے سینئرز کا بھی، کہ شاید شہباز شریف زیادہ فرنٹ رنر ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں. ہم ہر چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں، بارہ کو پل بھی ہو تو وہ کریڈٹ دیتے ہیں، تو وہ ان کو کریڈٹ دینے والے پسند ہیں. مگر جو حالات ہیں اس ملک کے اور جس طرح کے کیاس پیدا ہو چکا ہے پولیٹیکلی، وہ نواز شریف جیسا سینئر سیاستدان ہی سمجھ سکتا ہے جس کے عوام میں کچھ روٹس ہوں. یعنی کہ اب خان صاحب پاپولر ہیں، اور اگر آپ مقابلے میں شہباز شریف کو لے کے آتے ہیں تو پھر آپ بالکل ہی ایک نان پاپولر بندے کو لے کے آئیں گے خان صاحب کے مقابلے میں جو کہ پاپولر. تو تھوڑا سا پاپولر لیڈرشپ ایک ضرورت ہے. دوسرا ایکسپیرینس بھی چاہیے. دوسرا ہم نے مزہ چکھ لیا نا شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ. ہاں، اب وہ فیس لوگوں کے سامنے لانا دوبارہ غصہ نہیں دلانے کے برابر ہے. تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے، وہ جو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پھر میں بھی اس پہ کمنٹ کروں گا، کہ الیکشن ہو گئے، نون لیگ جیت گئی، نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، کیا اس سے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی؟ جو سب سے بڑا کوشچن ہے، پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی آ سکے گی؟ آپ بتا دیں، پھر میں بھی بتاتا ہوں. اچھا، وقتی طور پہ تو ضرور آئے گی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، یا ریاست عمران خان کے ساتھ ریئیکٹ کیسے کرتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی کسی ایک شخص، ایک جماعت کو اس طرح سسٹم سے الگ کرنے کی کوشش کی، وہ سسٹم سے الگ نہیں ہوتا، وہ باؤنس بیک کرتا ہے. ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کا نام تک لینا، یہ تو کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں نا، نام تک لینا گناہ تھا. ایک بیوروکریٹ کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا. اس قدر وینم تھا اور انتقام تھا. لیکن پھر بے نظیر بھٹو وہ واپس آئے. عمران خان باؤنس بیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے اوپر بڑا ڈپینڈ، کیونکہ اگر انہوں نے باؤنس بیک کیا تو ان کی سیاست کا طرز عمل ہمیں پتہ ہے کہ وہ انتشار کریں گے، لانگ مارچ دھرنے. اس سے اگر کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی اچیو ہوگی، وہ غارت ہو جائے. اچھا، میرا جو اس پہ خیال ہے کہ وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کیاس پیدا ہو جائے گا. میرے خیال میں اتنا کیاس نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں ابھی بھی تو یہ سچویشن ہے نا. عمران خان ایک دفعہ ریڈ لائن تھے، ان کو ہاتھ لگانا، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ہاتھ توڑ دیں گے جو ان کو ہاتھ لگائے. عمران خان صاحب پکڑے گئے، جیل میں ہیں، جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے، تو کوئی لوگ باہر نہیں نکلے. تو اگر الیکشن ہوتے ہیں، کروانے والے کرواتے ہیں، جتوانے والے جتواتے ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے جس طرح آج مینیج کیا ہوا ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. کچھ عرصے بعد لوگوں کی میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے. اگر آنے والی گورنمنٹ فوری طور پہ بجٹ میں کوئی ریلیف دے دیتی ہے، باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، وہ $25 بلین جو کب سے پرومسڈ ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، اور جو وعدہ اور دعوے کیے جا رہے ہیں وہ آ جاتی ہیں، تو اور ملک میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، مہنگائی کم ہو جاتی ہے، تو لوگ، میرا خیال ہے شارٹ ٹرم میموری کا مسئلہ ہے ہمارا، اور وہ ٹھیک ہو جائے گا سچویشن. مطلب ایسا کیوس نہیں پیدا ہوگا جو لوگ سمجھ رہے ہیں. ون لاسٹ کوشچن جو آپ سے پوچھنا ہے، یہ سارا سسٹم چل رہا ہے کیونکہ جوڈیشری کی سمت درست ہو گئی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹینیور اتنا لمبا نہیں ہے، اگلے برس ختم ہو رہا ہے، میرے حال میں نومبر میں ختم ہو رہا ہے، ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. یہ ٹینیور ختم ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد کیا سسٹم ریورس گیئر میں چلا جائے گا، یا سسٹم اسی نہج میں پروگریسو رہے گا، مثبت چلتا رہے گا؟ سر سسٹم سپریم کورٹ سے نہیں چلتا، اس لیے چلتا رہے گا میرا خیال ہے. کیونکہ اس سے پہلے بندیال صاحب سے، وہ بھی گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، شہباز شریف گورنمنٹ کو، اور سب کو پتا تھا کہ ان کی ٹلٹ کس سائڈ پہ، مگر اس کے باوجود سسٹم چلتا رہا، شہباز شریف کی گورنمنٹ چلتی رہی. اسی طرح اگر چیف جسٹس بدلیں گے تو بدلے رہے، کیونکہ جو سسٹم ہے آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے نہیں ہوتا، سپریم کورٹ سے. اس لیے میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بدل بھی گئے تو پاورز دیٹ بی اگر ساتھ ہیں اگلی گورنمنٹ کے، تو وہ اس کے لیے حالات ٹھیک ہی رہیں گے میرے خیال. ٹھیک ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی کویشچن یہی بنتا ہے کہ عمران خان باقی سیاسی جماعتوں سے زیادہ مقبول ہے. مجھے اگر یہ سیاست کو ہم فلم کہیں تو اس میں عمران خان کا جو کردار ہے وہ مجھے کسی آئٹم نمبر کی طرح لگتا ہے، جس پہ تالیاں سب سے زیادہ پڑتی ہیں، لیکن اس کا فلم کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.